السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ محبت کے ساتھ مل کر ہم سب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله۔ حمد و صلات کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو حضور علیہ السلام کی یاد میں منعقد ہے، اللہ رب العزت عزیزم الحافظ القاری غلام رسول فریدی سلمہ اللہ مسجد شریف کی انتظامیہ، عہدیداران، کارکنان اور ان جذبوں کے ساتھ جتنے بھی بیٹھنے والے احباب ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کا عنوان کہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہر چیز پتہ دے رہی ہے، ہر شے اللہ رب العزت کا تعارف کرواتی ہے، اس کا پتہ دیتی ہے۔ پتھروں کو دیکھو تو اس کا پتہ دے رہے ہیں، ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ۔ پتھر بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، پتہ اللہ کا دے رہا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، بچھی ہوئی بیل پتہ اللہ کا دے رہی ہے، کھڑا ہوا درخت پتہ اللہ کا دے رہا ہے، جانور پتہ اللہ کا دیتے ہیں۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربین۔ انسان پتہ اللہ کا دے رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة۔ اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ دے رہی، چمکتا ہوا چاند اور سورج بھی پتہ اس کا دیتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ پتہ پتہ اس کا دیتا ہے، ذرہ ذرہ پتہ اس کا دیتا ہے۔
شمس و قمر پتہ اس کا دیتا ہے، آہو صحرا پتہ اس کا دیتا ہے، فضاؤں کا جگنو پتہ اس کا دیتا ہے، سمندر کی لہریں پتہ اس کا دیتی ہیں، جنت کی حور پتہ اس کا دیتی ہے، بھینس کا غلام پتہ اس کا دیتا ہے، آدم صفی ہے پتہ اس کا دے رہا ہے، نوح نجی ہے پتہ اس کا دے رہا ہے، ابراہیم خلیل ہے پتہ اس کا دے رہا ہے، اسماعیل ذبیح ہے پتہ اس کا دے رہا ہے، سلیمان ہواؤں کو مسخر کرنے والا ہے پتہ اس کا دے رہا ہے، داؤد لوہے کو موم کرنے والا ہے پتہ اس کا دے رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ وہ پتھر سے 12 چشموں کو جاری کرنے والا پتہ اس کا دے رہا ہے، عیسیٰ روح اللہ وہ عیسیٰ روح اللہ کوڑیوں کو شفا دینے والا، مردوں کو زندگی دینے والا، مگر پتہ اس کا دے رہا ہے، جمادات پتہ اس کا دے رہے ہیں، نباتات پتہ اس کا دے رہے ہیں، حیوانات پتہ اس کا دے رہے ہیں، ذرہ ذرہ پتہ اس کا دے رہا ہے، مگر قربان جائیں کہ وہ پتہ مدینے والے آمنہ کے لال کا دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سہرے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، غمخار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، اللہ محمد 4 یار، ہاتھی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، جامعہ فریدیہ۔ ذرا ذہن میں رہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پتہ اس کا دیتا ہے، مگر قربان جائیں کہ وہ رب لم یزل پتہ محبوب لم یزل کا دے رہا ہے، ہر ذرہ پتہ خالق کا دے رہا ہے، مگر خالق وہ ہے جو کائنات کی آقا آمنہ کے لال کا پتہ دے رہا ہے۔ اور پتہ کیسے دیتا ہے؟ یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ محبوب کا پتہ دیتا ہے کہ دیکھو کائنات کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، مگر یاد رکھنا کہ جو میری دلیل بن کر آیا ہے وہ آمنہ کا لال آیا۔ چل شکریہ۔ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کائنات کے اندر اگر کسی کو میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو وہ یہ میرا مصطفیٰ ہے۔ پتہ اللہ پتہ محبوب کا دے رہا ہے، اور پتہ بھی ایسے دے رہا ہے، ایسے دے رہا ہے کہ باقی نبیوں کو جب بلاتا ہے تو ان کے نام باقاعدہ لیتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لے کر بلاتا ہے، آدم یا آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم کا نام لے کر بلایا۔ یحییٰ علیہ السلام کو بلایا تو رب ذوالجلال یحییٰ کا نام لے کر بلاتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان کا نام لے کر بلایا، یا ابراہیم عارض عن ھذا، نام لے کر بلایا۔ زکریا علیہ السلام کو بلایا، ان کا بھی نام لیا،
یا زکریا انا نبشرک بغلام. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان کا بھی نام لیا. یا موسیٰ انی اصطفیتک، نام لے کر بلایا، نام لے کر بلایا. اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، یا عیسیٰ، عیسیٰ کا نام لے کر بلایا. مگر جب رب نے اپنے مصطفیٰ کا تعارف کروایا، یوں نہیں کروایا جیسے باقی نبیوں کا کروایا، بلکہ محبوب کے چہرے کو دیکھا تعارف کرواتا ہے وَالضُّحَىٰ. سادہ سے لفظوں میں مطلب یہ ہے، سونے سونے پیارے پیارے چہرے والے مصطفیٰ. زلفوں کو دیکھا، فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. اللہ رب العزت نے محبوب کے بچپن کو دیکھا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا. استقبال کو دیکھا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. نبی کی یتیمی کو دیکھا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. دیکھا نبی کے سینے کو تو تعارف نام لے کر نہیں، بلکہ فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. دیکھا نبی کے ہاتھ کو، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب جب تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، وہ تیرا ہاتھ تو نہیں، وہ تو تیرے رب کا ہاتھ تھا. رب نے دیکھا نبی کی پھینک کو، فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب جو کنکریاں تو پھینک رہا تھا، وہ تو نہیں، وہ تو تیرا رب پھینک رہا تھا. رب نے تعارف کرایا اپنے مصطفیٰ کا. زمانے کی بات آئی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے زمانے کی بھی میں رب قسمیں اٹھا رہا. جب دیکھا کہ وہ چلتا ہے زمین پر تو فرمایا، تعارف کروایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب جو تو ان گلیوں میں خرامہ ناز ہو کے چلا کرتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے. میں قسم اٹھا رہا ہوں، رب ہو کر میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ تو ان گلیوں میں خرامہ ناز ہو کے چلتا ہے. مولا تو اور تعارف کیا کرواتا ہے اپنے محبوب کا؟ فرماتا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تعارف نام لے کر نہ فرمایا، بلکہ نبی کا تعارف فرمایا، یہ وہ میرا محبوب ہے جو لمحے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں پہنچ جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، نور کی آمد، پر نور کی آمد، حضور کی آمد. یہ عموماً ہوتا یہ ہے. اب میں مولانا غلام رسول کیا، چلو جیسا بھی استاد ہوں، یہ تعارف کرواتے ہیں میں آیا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹے ہیں، بڑے کا تعارف کروایا جاتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ رب لم یلزل وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، مگر تعارف کروا رہا ہے اپنے محبوب کا، اپنے مصطفیٰ کا، لجپال آقا کا، غریب نواز آقا کا، واجن یوہا کے لبوں والے کا، ما زاغل بصر کے کاجل والے کا، ید اللہ کے ہاتھوں والے کا، وما رمیتا کی پھینک والے کا، والعصر کے زمانے والے کا، انا اعطیناک الکوثر کے اظہار والے کا. وہ اس کا تعارف فرما رہا ہے. آئیے یہ تعارف ہے کہ رب لم یزل اپنے محبوب کا عطا فرما رہا. اچھا ایک تعارف وہ ہے جو خود حضور نے اپنا عطا فرمایا. حضور بھی اپنا تعارف عطا فرماتے ہیں، انا محمد. خود سرکار نے فرمایا رب نے مجھے محمد بنا کر بھیجا. محمد کہتے ہیں تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا.
رب نے مجھے محمد بنا کے بھیجا، انا احمد، رب نے مجھے اپنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا مصطفیٰ بنا کر بھیجا، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، جس کے ذریعہ سے رب ذوالجلال کفر کو مٹائے گا، رب ذوالجلال نے وہ مجھے ماحی بنا کر بھیجا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اللہ نے مجھے حاشر بنا کر بھیجا کہ جس کے قیامت کے دن جس کے قدموں سے مخلوقات کو اٹھایا جائے گا، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ سرکار بول کر اپنا تعارف کروا رہے ہیں، سرکار بول کر تعارف کروا رہے ہیں، بول کر تعارف کروایا میرے مصطفیٰ نے، بول کر تعارف کروایا، فرمایا کہ دیکھو جو کچھ میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس زمین کے نیچے دفن کیے ہوئے بندے، ان کے میں حال کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ نے بول کر اپنا تعارف کروایا۔ وَكَانَا يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنْزِعُ عَنِ الْبَوْلِ وَالْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، سرکار نے فرمایا میں جو نگاہ کو جھکا کر دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس زمین کے اندر، زمین کے نیچے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نظر رب نے اتنی دی کہ سرکار فرماتے ہیں جب میں نگاہوں کو جھکا کر دیکھتا ہوں زمین کے اندر تک دیکھ لیتا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ نے اپنا تعارف کروا دیا، اپنا تعارف خود کروایا۔ واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم، فرمایا کہ جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تو خدا کی قسم جو تم میرے پیچھے رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، میں مصطفیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ خود بول کر تعارف کروایا، خود بول کر تعارف کروایا، اور پھر صرف یہی نہیں کہ تم رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، میں اسے دیکھتا ہوں، فرمایا جو ارادے تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں میں مصطفیٰ اسے بھی دیکھ لیا کرتا۔ بول کر تعارف کروایا، بول کر اپنا تعارف کروایا۔ آپ نے جب اوپر دیکھا، حضور کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنت، میں جنت الفردوس کے جلووں کو تک رہا ہوں۔ بول کر تعارف کروایا، رب نے بھی بول کر تعارف کروایا۔ یہ والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، ما زاغ البصر کے کاجل والا، حضور نے بھی بول کر تعارف کروایا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہے حضور بولتے نہیں ہیں مگر تعارف ہو رہا ہوتا ہے، بولتے نہیں ہیں مگر تعارف ہو رہا ہوتا ہے، بولتے نہیں ہیں مگر تعارف ہو رہا ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اذا تبسم لقد اضاء البیت، حضور یہ نہیں فرماتے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، بس تھوڑا سا مسکراتے ہیں تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، نور کی آمد، پر نور کی آمد، حضور کی آمد، لجپال کی آمد، غمخار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ اب حضور خاموش رہ کر اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ خاموش رہ کر کیسے تعارف کرواتے ہیں؟ اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، حضور جب کلام کیا کرتے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتے، بولے نہیں ہے کہ میں کون ہوں، دانتوں کی روشنی بتاتی ہے کہ میں کون ہوں۔
سرکار بولے نہیں ہیں مگر اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اپنی مقدس انگلیوں کو برتن کے اندر رکھا. صحابی فرماتا ہے انی رأیت الماء ینبع من بین اصابعہ. کہتا ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. سرکار بولے نہیں ہیں مگر اپنا تعارف کروا رہے ہیں. تعارف کروا رہے ہیں. بولے نہیں ہے کہ میں کیا ہوں مگر فرمایا ایک اچانک آواز آئی. اتدرون ما ھذا؟ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا ھذا حجر رمی بہ منذ 70 خریفا فہو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قارہا. سرکار فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر والی سطح سے ایک پتھر کو پھینکا گیا. 70 سال تک وہ مسلسل سفر کرتا رہا. آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی نچلی والی سطح پہ جا کے گرا ہے. آواز وہاں پیدا ہوئی اور میں مصطفیٰ کے کانوں نے سن لیا. غور کریں. سرکار دوستان نے یہ نہیں فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں یہ ہوں. خاموشی بھی میرے مصطفیٰ کا تعارف کرواتی ہے. خاموشی بھی تعارف کرواتی ہے. اللہ سرکار خاموش ہے. سرکار خاموش ہے مگر آپ کی خاموشی کا تعارف میرا رب فرماتا ہے. حضور اپنی زلفوں کو جھٹک جھٹک کر بار بار اوپر دیکھتے ہیں. دل میں یہ آتا ہے کہ میں پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہوں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہوں. اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں. اب یہ نہیں کہا کہ یا اللہ پھر بدل دینا، یا اللہ پھر بدل دینا، یا اللہ پھر کعبہ بدل بھی دینا، قبلہ بدل بھی دینا. یہ نہیں کہا. بس تھوڑی دیر کے بعد اوپر دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اوپر دیکھتے ہیں. بالآخر رب ذوالجلال نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب یہ جو تو چہرہ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، ہم اسے تک رہے ہیں. سرکار خاموش ہیں. اب سرکار کا تعارف رب فرماتا ہے. سرکار خاموش ہیں مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. محبوب جب تو نے اپنے رب کو دیکھا نہ تیری آنکھ ہٹی ہے نہ راہ راست سے پھس رہی ہے. رب بھی تعارف کرواتا ہے. اللہ تعارف کروا رہا ہے. اور حضور کا تعارف حضرت علی نے بھی کروایا. حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور کیسے لگے؟ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین. کہتے ہیں کہ میں نے جتنی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں حضور کی دیکھی ہیں اتنی موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں میں نے کسی کی دیکھی. حضرت علی فرما رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سرکار بتائے کیسے لگے، ان کا کیا تعارف ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں نے سرکار کو دیکھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدب اشفار العینین. میں نے دیکھا کہ حضور کی پلکیں بڑی گھنی تھیں. یہ بات امّ معبد سے پوچھی کہ بتائے آپ کوئی تعارف فرمائیں، حضور کا کیا تعارف ہے؟ امّ معبد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے دیکھا فی اشفار ہی بطفن، میں نے حضور کی پلکوں کو دیکھا تو اوپر والی پلک آپ کے اوپر جا رہی تھی، نیچے والی پلک آپ کی نیچے کی طرف آ رہی تھی. وہ میں نے دیکھا کہ دو پلکیں اور ایسی خوبصورت پلکیں میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں حضور کیسے لگے، ان کا تعارف کیا ہے؟ کہتے کان الصبیان یصبحون
رمسن شاسن. حضور کا تعارف کرواتے ہیں کہ جب بچے نیند کے بعد بیدار ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں چندیائی ہوتی ہیں اور سر بال ان کے کھڑے ہوتے ہیں. مگر یاد رکھنا کہ جب آمینہ کا لال یہ نیند سے بچپن میں بیدار ہوتے کانا دہینن کحیلن تو یہ رب لم یزل کی طرف سے یہ سرما لگایا ہوا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. اللہ محمد چار یار ہادی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، جامعہ فریدیہ. یہ حضور کا تعارف ہے، یہ حضور کا تعارف ہے. اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کا تعارف جو کرواتا ہے تو یہ بات ہم پوچھتے ہیں حضور پاک کی امی جان سے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور کیسے لگے، حضور کا تعارف کیا ہے. آپ فرماتے ہیں فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ كَانَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے يَسْتَحُ مِنْهُ رِيحُهُ، بچے پیدا ہوتے ہیں تافن پیدا ہوتا ہے، مگر میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو رب ذوالجلال نے کمرے کو معطر اور خوشبودار کر دیا تھا. یہ تعارف ہے. پھر پوچھا کہ آپ فرمائیں اور کوئی تعارف. کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو مجھے کانا کالقمر لیلۃ البدر، مجھے یوں محسوس ہوا کہ 14ویں کا چاند میرے گھر میں اتر آیا. اور یہی بات ہم آپ کی بیوی ہماری امی جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں حضور کا تعارف کیا ہے. فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء. لوگو ایک ہے تمہارا سورج اور ایک ہے آمینہ کا لال میرا سورج. تمہارا سورج وہ ہے قیامت، قیامت، ہار قیامت، سونے کی آمد، مکی کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. دنیا والو جو شخص میرے اس محبوب پر ایمان لے آیا وَعَزَّرُوهُ اور اس کی خوب خوب تعظیم کی وَنَصَرُوهُ اور دینی خدمات کے اندر اس کی وہ ساتھ چلتا رہا
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور قرآن مقدس جو نازل کیا گیا ہے اس پر وہ عمل کرتا رہا، مولا پھر کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ میری دکان نہیں چلتی، کوئی کہتا ہے میرا سٹور نہیں چلتا، کوئی کہتا ہے میری پیداوار زیادہ نہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرے دوست میرے دشمن ہو گئے۔ بھئی سب کا حل یہ ہے کہ دروازہ مصطفیٰ سے چمٹ جاؤ، دربار حبیب کبریا سے چمٹ جاؤ، جو مصطفیٰ فرماتے رہیں اس کے مطابق زندگی کو بسر کرتے چلے جاؤ۔ جب اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی عزت کی زندگی عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت تعارف اپنے محبوب کا کرواتا ہے۔ دیکھو یہ تعارف کرنے والوں میں یہ ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ تم عزت کرو، حضور کی عزت کرنے والوں میں پتھر بھی ہیں۔ اود پہاڑ پر میں آقا جاتے ہیں، اود پہاڑ ناچنے لگ جاتا ہے، جھومنے لگ جاتا ہے۔ حضور اسے کیا ہوا؟ فرمایا احد یحبنا ونحبہ، جب میں نے اپنا قدم رکھا ہے تو اود پہاڑ میری محبت میں وجد میں آ گیا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ تھا کانا یسلم علی قبل ان ابعثا۔ حضور کا احترام پتھر بھی یوں کرتے ہیں، کائنات کے آقا گلیوں میں محلوں میں چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب میں گلیوں میں چلا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا احترام کرو۔ جب میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو غلام سن کے جو بڑے بھائی صاحب ہیں، یہ مجھے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس وقت اکیلے جھنڈے والے تھے، یا اکیلے جھنڈے والے، اور پھر میں نے کہا یار وہ آپ کا بھائی مجھے بڑا پیارا لگا ہے۔ یہ تعظیم مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ ہم بیج لگاتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں، ہاتھوں میں جھنڈا لہراتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں، اپنے گھروں پر جھنڈا لہراتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں، میلاد کی محفلوں میں آتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں، توحید اور رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے جو میرے محبوب کی تعظیم کرتا ہے میں نوید دیتا ہوں، جو میرے مصطفیٰ کی جو میرے محبوب کی تعظیم کرتا ہے میں اس بندے کو خوشگوار زندگی کا مالک بنا دیا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جامعہ فریدیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تعارف میرے مصطفیٰ کا خود حضور بھی بول کر اپنا تعارف عطا فرماتا ہے، کبھی خاموشی کے ساتھ، اور رب لم یزل خود اپنے محبوب کا تعارف عطا فرماتا ہے۔ یہ سارے تعارف ہیں۔ اب تعظیم محکمہ جو ایک کوئی محکمہ نہیں ہے جو سرکار کی تعظیم کرتا ہے، جمادات کا محکمہ حضور کی تعظیم کرتا ہے، نباتات کا محکمہ حضور کی تعظیم کرتا ہے، ولیوں کا، غوثوں کا، قطبوں کا، ابدالوں کا محکمہ حضور کی تعظیم کرتا ہے، نبیوں کا، رسولوں کا محکمہ حضور کی تعظیم کرتا ہے، الویات کا محکمہ حضور کی تعریف کرتا ہے، سفلیات کا محکمہ حضور کی تعریف کرتا ہے، ہواؤں کا جگنو حضور کی تعریف کرتا ہے،
بطن سمندر کی مچھلی حضور کی تعریف کرتی ہے، آہوے صحرا حضور کی تعریف کرتا ہے، کائنات کے اندر حوران جنت حضور کی تعریف کرتی ہیں، غلمان بہشت حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور پہلے بھی تعریف حضور کی تھی، آج بھی تعریف حضور کی ہے۔ جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی تعریف حضور کی ہوگی، اور جب حشر میں جائیں گے وہاں بھی تعریف حضور کی ہوگی۔ اور وہاں بھی تعریف حضور ہی کی ہوگی۔ اور اسی بات کو لے کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف ہر محکمہ کرتا ہے، اور حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے جو آپ نے تعریف کی، حضور کی تعریف جو آپ نے کی، وہ بھی اپنا ایک خاص انداز ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور میرا عشق بھی تو وہ کائنات کی آقا حضور آپ میرا سب کچھ ہیں، حضور آپ میرا سب کچھ ہیں۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، حضور کی تعریف کرنے کے اندر تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور آپ میرے آقا ہیں، آپ کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے۔ میں آپ سے درخواست یوں کرتا ہوں آقا ایک واری لنگ آ، ایک واری لنگ آ، تو ساڑی جاتے داریاں کرے ساں میں سکاں لہاتے۔ آقا ایک واری لنگ آ، تو ساڑی جاتے داریاں کرے ساں میں سکاں لہاتے۔ پھل پان مصری الاچیاں منگے ساں، اترے گلاباں تھی مل مل دھوے ساں۔ آقا کنگھی کرے ساں تے سرما لبے ساں، تے کول بہے ساں دلہا بناتے۔ شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے۔ آقا انج تاں غریباں پر دل تاں امیرے۔ آقا انج تاں غریباں پر دل تاں امیرے، تے جو چیز ڈیساں میں ڈیساں رجاتے۔ حضور زوریں جے ویسو تے ونجن نہ ڈیساں، گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے ساں۔ آقا آپے چلے سو کدے نہ اٹھی ساں، تے رج رج کے ویسو میں سکاں لہاتے۔ ایہو سوال فرید دا من گھن، جند جان کڈ گھن، لٹ مال و دھن گھن۔ مویاں دیاں خبراں آپے چل گھن، دل ٹھار لیسا مٹھائیں اداتے۔ ایک واری لنگ آ، تو ساڑی جاتے داریاں کرے ساں میں سکاں لہاتے۔ حضور کی تعظیم ہر محکمے نے کی۔ کائنات کی آقا اپنا چہرہ پاک دھوتے، وضو فرماتے، ابھی بدن سے لگنے والا پانی زمین پر گرتا نہیں تھا کہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا کرتے۔ اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه والله ان يتنخم نخامة الا وقعت في كف رجل
فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ حضور جب کبھی اپنا تھوک مبارک پھینکتے صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے کھیلا دیا کرتے. جس بندے کے ہاتھ پر تھوک مبارک گر جاتا وہ کبھی اپنے چہرے پہ مل لیا کرتا, کبھی اپنے سینے سے لگا لیا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, منٹھار کی آمد, سوہنے کی آمد, مکی کی آمد. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. حضور قبلہ پیر مظہر فرید شاہ صاحب زندہ. یہ صحابہ کرام کا پیار ہے. صحابہ کرام تو انسان ہیں, ان کے اندر دل دھڑکتا ہے. ہاں, جس ستون کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے تھے, ٹیک لگاتے وہ بڑا شکر کرتا کہ میرا محبوب میرے پاس آیا ہوا ہے. فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ جب نیا ممبر بنا حضور وہاں جلوہ افروز ہوئے تو پرانے ممبر نے رونا شروع کر دیا. پرانا ممبر رونے لگا. فَحَنَّ الْجِزْعُ فَسَمِعْنَا صَوْتَهُ كَصَوْتِ الْإِشَارِ صحابہ فرماتے ہیں جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو اونٹنی بلبلاتی ہے, روتی ہے, اسی طرح سے وہ فراق مصطفیٰ میں رو رہا تھا. اور میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ دیا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے اس لیے آپ نے چھوڑ دیا. حضور تشریف لائے. فَوَضَعَ يَدَهُ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے وجود پر رکھا. خود فرمایا لَوْ لَمْ أَحْتَدِنْهُ لَبَّكَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اگر سرکار دوسرا فرماتے اگر میں اس کے وجود پر ہاتھ نہ رکھتا, اسے دلاسا نہ دیتا, قیامت تک یہ ستون روتا ہی رہتا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا تعارف, حضور کا تعارف ہے. اور حضور کا تعارف خود رب نے کروایا, نبیوں نے کروایا, ولیوں نے, غوثوں نے, قطبوں نے, ابدالوں نے کروایا, اور حضور کا تعارف بذات خود حضور نے بھی عطا فرمایا. کبھی سورج پلٹ کر حضور کا تعارف خود کرواتا ہے, کبھی چاند ٹوٹ کر پھر جوڑ کر پھر حضور کا تعارف کرواتا ہے, کبھی کھاری کنواں میٹھا ہو کر حضور کا تعارف کرواتا ہے, کبھی سلمہ بن اکوا کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ کر حضور کا تعارف کرواتی ہے, کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس سواری پر ہاتھ لگایا اور وہ سواری باقی ساری سواریوں سے آگے گزر گئی, وہ سواری حضور کا تعارف کروا رہی ہے. ریت کے ذرے حضور کا تعارف کرواتے ہیں, اور آسمان کے ستارے, فلک کے ستارے بھی حضور کا تعارف کرواتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے رب ذوالجلال اس بابرکت مقدس محفل شریف کا ثواب, کہے گئے کلمات, تلاوت شریف, نعت خوانی, اہتمام کا ثواب, ختم شریف کا ثواب حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار تک پہنچا.
آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مقربین، تمام مسلمان مردوں عورتوں کی روحوں تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے والدین کریمین جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، انہیں غریق رحمت فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین بقید حیات ہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، تیرے بندے حافظ غلام رسول فریدی نے اپنے بھائیوں، آئزہ، اقربا، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ خوبصورت اجتماع منعقد کیا۔ پیارے اللہ کریم، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ اے پیارے اللہ کریم، قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ، تیری محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہم نے پیش کیا، قبول فرما لے۔ سہل یا الہی کل صواب بحرمت سید الابرار فإنک ارحم الراحمین فإنک خیر الراحمین۔ یا اللہ، ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ اللہ، ہم سب کو مدینہ شریف کے جلوے عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، بہتریاں، خوبیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔